اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو جو سورہ فاتحہ کی بقیہ حصہ ہے جہاں پر ہم نے اینڈ کیا تھا، شروع میں ہم نے 5 آیات پڑھی تھیں اور ان کا کچھ تشریح آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ آج میں آپ کو آیت نمبر 6 سے آگے سورہ فاتحہ کی شروع کروں گا۔ اس کے اندر توحید کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پہلے میں ترجمہ پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کروں گا۔ ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جس پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا مگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے، اور نہ گمراہوں کی، یعنی وہ لوگ جو جہالت کے سبب راہ حق سے برگشتہ ہو گئے۔ اس کی تشریح ہے، اس کی تشریح میں ہے کہ توحید کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، وہ میں آپ کو بیان کروں گا ون بائی ون۔ اس کو ضرور سنیں، اس کے لیے آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا، اور آخر پہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اس کے بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس کو آگے شیئر کریں۔ شیئر کرنے سے جو ہے وہ بھی صدقہ جاریہ ہے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک اچھے طریقے سے پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی 3 اہم قسمیں بھی مختصراً بیان کر دی جائیں۔ یہ قسمیں ہیں، ان کے نام ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوحیت، توحید الصفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس توحید کو ملاحدہ و زنادقہ کے علاوہ تمام لوگ مانتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین بھی اس کے قائل رہے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے مشرکین مکہ کا اعتراف نقل کیا ہے۔ مثلاً فرمایا: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھیں کہ تم کو آسمان و زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کو کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے کہ اللہ، یعنی یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 31۔ دوسرے مقام پر فرمایا: اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے، تو یقیناً یہی کہیں گے کہ اللہ۔ ایک اور مقام پر فرمایا: اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا مال ہے، ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے، اور سب کو کون پناہ دیتا ہے، اور اس کے مقابل کوئی پناہ دینے والا نہیں، ان سب کے جواب میں یہ یہی کہیں گے کہ اللہ، یعنی یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں۔ یہ سورہ مومنون کی آیتیں ہیں، اس کے اندر زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ توحید الوحیت کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضا کے لیے یا اس کی ناراضگی کے خوف سے کیا جائے۔ اس لیے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ صرف یہی عبادات نہیں ہیں، بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا و التجا کرنا، اس کے نام کی نذر و نیاز دینا، اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا، اس کا طواف کرنا، اس سے طمع اور خوف رکھنا وغیرہ بھی عبادات ہیں۔ توحید الوحیت یہ ہے کہ یہ تمام کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیے جائیں۔ قبر پرستی کے مرض میں مبتلا عوام و خاص اس توحید الوحیت میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اور مذکورہ عبادات کی بہت سی قسمیں وہ قبروں میں مدفون افراد اور فوت شدگان بزرگوں کے لیے بھی کرتے ہیں، جو سراسر شرک ہے۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ
جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں اور ان کی وہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑا نوازتا ہے، بڑے نیک لوگ، ولی، اولیاء اور لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ جا کے ان کو چومتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سجدہ صرف میرے سامنے کرنا ہے اور میری عبادت کرنی ہے۔ توحید صفات، توحید صفات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں ان کو بغیر کسی تعویل اور تحریف کے تسلیم کریں، اور وہ صفات اس انداز میں کسی اور کے اندر نہ مانیں، مثلا جس طرح اس کی صرف علم غیب ہے، یا دور اور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے پر وہ قادر ہے، کائنات میں ہر طرح کا تصرف ہے، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے، یا اس قسم کی اور صفات اہلیہ ان میں سے کوئی صرف بھی اللہ کے سوا کسی نبی، کسی ولی یا کسی بھی شخص کے اندر تسلیم نہ کی جائیں۔ اگر تسلیم کی جائیں گی تو یہ شرک ہوگا۔ افسوس ہے کہ قبر پرستوں میں شرک کی یہ قسم بھی عام ہے، اور انہوں نے اللہ کو مذکورہ صفات میں سے بہت سے بندوں کو بھی شریک کر رکھا ہے۔ ہدایات کے کئی مفہوم ہیں: راستے کی رہنمائی کرنا، راستے پر چلا دینا، منزل مقصود پر پہنچا دینا۔ اسے عربی میں ارشاد، توفیق، الہام اور دلالت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب فرما تاکہ ہمیں تیری رضا منزل مقصود حاصل ہو جائے۔ یہ صراط مستقیم محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ صراط مستقیم وہی اسلام ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا، جو اب قرآن و حدیث صحیح میں محفوظ ہے۔ یہ صراط مستقیم کی وضاحت ہے کہ یہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جس پر تیرا انعام ہوا۔ یہ منم علیہ گروہ ہے، انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کا، جیسا کہ سورہ نساء میں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو۔ وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ اس آیت میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا راستہ ہے، نہ کہ کوئی اور راستہ۔ بعض روایات سے ثابت ہے کہ مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، سے مراد یہودی، اور ضالین گمراہوں سے مراد نصارہ عیسائی ہیں۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہود اور نصارہ دونوں کی گمراہیوں سے بچ کر رہیں۔ یہود کی بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، آیات الہی میں تحریف اور ہلا کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے، حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے، اپنے احبار و رہبان کو حرام و حلال کرنے کا مجاز سمجھتے تھے۔ نصارہ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا اور انہیں اللہ کا بیٹا اور تین خدا میں سے ایک قرار دیا۔ افسوس ہے کہ امت محمدیہ میں بھی یہ گمراہیاں عام ہیں، اور اسی وجہ سے وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے ضلالت کے گڑھے سے نکالے تاکہ ادبار نقبت
کے بڑھتے ہوئے سائے سے وہ محفوظ رہ سکیں۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تاکید اور فضیلت بیان فرمائی ہے، اس لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھتی۔ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اونچی آواز سے آمین کہنا جو ہے وہ سنت ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول عام ہے۔ آمین کے معنی مختلف بیان کیے گئے ہیں، اس طرح ہو ہمیں نامراد نہ کہنا، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ آمین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہم کوئی بھی جب کام وغیرہ کرتے ہیں یا کسی کو کوئی دعا وغیرہ دیتے ہیں تو ہم اس کے آخر میں کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ اس کا کام ہو، تو اس کے لیے بعد میں آمین کہنے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اس کی میں نے ترجمہ اور اس کی تشریح جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو ضرور سنیں گے اور انشاءاللہ یہ لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ یہ ایک بہت ضروری چیز ہے، اور یہ بیان جو ہے یہ بالکل توحید کے بارے میں دیا گیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو اصل دین اور اسلام کی جو ہے وہ پہچان ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔